إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه الإمام المسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تحمید اور تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے بدگمانی اور سنی سنائی باتوں سے بچنا ایک مسلم معاشرے کی کامیابی اور اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈالیں تو چاہے وہ ہمارا اپنا خاندانی نظام ہو، خاندانی سطح پر آپ دیکھیں تو خاندانوں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چھڑی ہوئی ہے۔ خاندانی سطح پر خاندان سے بڑھ کر گھر میں بھائی بھائی کی بات نہیں ہے، بھائی بہن کی بات نہیں ہے، اور ویسے ہی خاندان سے آگے بڑھ کر آپ مساجد کی طرف آئیے،
مساجد میں بھی ہمارے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، ایک دوسرے کی نہ جانے کبھی کچھ ناچاقی ہو گئی ہے، تو اس بنیاد پر آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات چھوڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو اختلافات کا معاملہ ہے، چاہے وہ آپ گھر دیکھیے، گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ مساجد کا معاملہ ہو، یا اس سے اوپر آ جائیے جماعت اور جمعیت کے معاملات ہو، یا جہاں بھی اجتماعی شکل میں لوگ مل بیٹھتے ہیں، چاہے وہ آفس ہو چاہے کاروبار ہو، جہاں بھی چار لوگ ملتے ہیں وہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات آج ہماری گھروں میں، ہماری مجلسوں میں جگہ پکڑ چکے ہیں۔ یہ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دو باتیں ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اختلافات یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یاد رکھیے، اور شیطان کو جو سب سے زیادہ جس راستے سے ابن آدم کو نقصان پہنچانے کی امید ہے وہ اختلافات کا راستہ ہے۔ شیطان کئی راستے سے ہم کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اختلافات کا راستہ ایسا راستہ ہے جس کے معاملے میں وہ پر امید ہے کہ میں ان کے درمیان بدگمانیاں ڈال دوں، ان کے درمیان سنی سنائی ہوئی باتوں کو پھیلا دوں، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر لیں، بغض پیدا کر لیں، حسد پیدا کر لیں، اور نتیجے میں یہ لڑے مریں اور ان کے نقصانات ہو جائیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ پورے عرب کے اندر یا پورے مسلمانوں میں شرک کو پھیلا دے، سارے کے سارے مسلمان مشرک بن جائے۔ اس بات سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ پورے مسلمان ایک ساتھ مشرک نہیں بن سکتے، پوروں کو نہیں بنا سکتا۔ ایک جماعت تو برابر توحید پر قائم رہے گی، پوروں کو، جیسے پچھلی امتوں میں پوری کی پوری قوم کو گمراہ کیا کرتا تھا، اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، لا تزال طائفۃ من امتی، ایک جماعت برابر توحید پر شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے برابر رہے گی۔ اللہ کے نبی فرمانے شیطان مایوس ہو چکا ہے اس سے کہ وہ پوروں کو مشرک نہیں بنا سکتا ہے، شرک میں داخل کر کے ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو برباد نہیں کر سکتا، اس سے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا، شیطان اب انسانوں کو تو نقصان پہنچانا مقصد ہے اس کی زندگی کا، شرک کے ذریعے سے پوری انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان کو ایک راستہ بڑا پر امید نظر آتا ہے، اس چیز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شیطان کو امید ہے کہ ان کے درمیان آپس میں بدگمانیاں ڈال کر، جھوٹی خبریں پھیلا کر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ان کے درمیان اختلافات کو ڈال کر ان کو برباد کر دے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اختلافات کے راستے سے شیطان ہمیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور دوسری بات اچھے سے آپ یاد رکھیے، اللہ اکبر، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا تھا، جس میں ہم نے بڑے بڑے اعمال، نیک اعمال ہم نے کیے تھے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ عظیم اعمال تو ہم نے تیار کر لیے، لیکن ہم نے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان اعمال کی قبولیت کے لیے ہم نے خود رکاوٹ پیدا کر لی، ہم نے خود بیریکیڈ لگا دیا ہے۔ جناب اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تفتح ابواب الجنہ یوم الخمیس و یوم الاثنین، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا دن، یہ دو دن ایسے ہیں جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے،
سب کے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے سوائے ان دونوں لوگوں کے الا کان بینہ و بین اخیہ شحناء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کدورتیں ہیں، اختلافات ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، ان کے اگرچہ یہ موحد ہے جناب، توحید پرست آدمی ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا هذین حتی یصطلحا. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کے اعمال کی ابھی قبولیت کا وقت نہیں ہے جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لے. آپس میں صلح نہ کر لے. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا. ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی عمل کی قبولیت اب نہیں ہے. کب قبولیت ہے ان کی؟ جبکہ یہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے صلاح صفائی نہ کر لے، دلوں کو صاف نہ کر لے. اللہ اکبر. اور آپ بتلائیے ابھی عید کا موقع گیا ہے، عید کا موقع گیا ہے، ہم مساجد میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، جماعت اور جمعیتوں میں بھی ہیں، کچھ ناچاقی ہوئی ہوتی ہے ہم آپس میں. مسجد میں بھی ہوتا ہے، کسی مصلی سے ناچاقی ہو جاتی ہے. جماعت اور جمعیت میں بھی کسی بھی آدمی کی کسی مسئلے پر ناچاقی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رحم فرمائے. اور خاندانوں کا بھی حال کیا ہے؟ خاندانوں کا حال یہ ہے اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے. 10 سال سے 12 سال سے نسل در نسل دشمنیاں چل رہی. اللہ رحم فرمائے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ باپ کا اگر اختلاف اگر اپنے بھائی سے ہو گیا کسی مسئلے کو لے کر تو اب وہ ایسی دشمنی نبھاتا ہے نعوذ باللہ کہ اپنی اولاد کو بھی روکتا ہے. وہ اللہ اکبر. اپنی اولاد کو بھی ان سے تعلقات. چچا ہے، چچا کا رشتہ ہے. شریعت میں کتنے دین کی اجازت ہے جناب کہ زیادہ سے زیادہ اختلاف ہو جائے دنیاوی بنیاد پر، دینی بنیاد پر ہے، ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے تو وہ جب تک وہ اس کا اصلاح نہیں ہوگی تب تک وہ چلتا رہے. الحب للہ والبغض للہ. لیکن دنیاوی بنیاد پر ہے، چھوٹی موٹی باتوں پر ہے، دنیاوی چیزوں کو لے کر ہے. شریعت نے اجازت کی زیادہ سے زیادہ آپس میں ناچاقی کی اجازت 3 دن کی ہے. میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا 3 دن میں اور آپ ناراض رہ سکتے ہیں. جیسے تیسرا دن اس کی رات ختم ہو رہی ہے، دن ختم ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ختم ہو رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی صلاح صفائی کریں. معافی چاہیں، ہو سکتا مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی. دل بڑا رکھیں جناب، دل بڑا رکھیں، اپنا معاف کریں، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو معاف کریے، اپنے مصلی کو معاف کریے. اور یہاں پر جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی، بڑا موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. یہاں دیکھیے 2 حدیثوں سے بات کیا معلوم ہوئی. پہلی بات معلوم یہ کہ شیطان، اس لیے اہل علم ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں شیطان سے ہم اہل ایمان کا اگر اس کو مثال اگر دیں تو یہ جو بہادری کا جو اکھاڑا ہوتا ہے جس میں مقابلہ ہوتا ہے، شیطان سے اہل ایمان کے 2 مقابلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک توحید کے راستے سے، شرک کے راستے سے ہوتا ہے. اکثر اہل ایمان موحدین اس میں شیطان کو بچا دیتے ہیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے. لیکن جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے وہ اختلافات کا، پہلے راؤنڈ میں بچا دی ہم موحد ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی توحید. اللہ تعالی ہم سب کی توحید کی حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں اکثر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب دوسرا راؤنڈ شیطان سے شروع ہوتا ہے وہاں اٹھا کے پٹکتا شیطان ہے. عام الفاظ میں اگر ہم کہیں پورا معاشرہ برباد ہے، پورا معاشرہ. اللہ رحم فرمائے. خاندان اللہ رحم فرمائے. اتنا اہم موقع عید کا آیا تھا، آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو صاف کر دیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج کے خطبے میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے 2 باتیں، 2 لوگوں کو میں خطاب کر رہا ہوں. جن لوگوں کے خاندان متحد ہے، جن مساجد میں اتحاد ہے یا جن جمعیتوں میں اتحاد ہے، وہ یہ جان لیں کہ آپ کا اتحاد جو پارا ہوتا ہے وہ 2 وجہ کی وجہ سے، 2 چیزوں کی وجہ سے. اور جن خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اختلافات ہے، آپس میں بات چیت ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، کیسز دارے میں آج کل تو اللہ رحم فرمائے، ایک دوسرے کے خلاف آپس میں کیس بھی ڈالے ہوئے ہیں. وہ بھائی جو دونوں کے جسم میں ایک خون دوڑ رہا جناب،
ایک وقت تھا کہ اگر کوئی بھائی کو ہاتھ بھی لگا دے تو کیا مجال کہ کوئی ہاتھ لگائے، ایسے اس کی دفاع میں ٹھہرتا تھا بھائی کے دفاع میں، بھائی کے دفاع میں اس قدر محبت تھی۔ لیکن حضرت جیسا جیسا آگے بڑھتے گئے، شادی ہوئی، روپیہ پیسہ ہاتھ کو لگا، اب حضرت کا حال ہی کچھ اور ہے، دنیا ہی کچھ اور ہے، محبتیں پوری بدل چکی ہیں، وہ اپنے خون کو ہی بھول چکا ہے۔ حد تو یہ کہ بھائی کو مار رہا ہے، بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اس قدر معاملے، اس قدر انسانیت ختم ہو چکی ہے ہمارے درمیان، اس قدر شیطان نے بدگمانیوں کی بنیاد پر، جھوٹی خبروں کی بنیاد پر شیطان نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو آئیے خطبہ ثانیہ میں 2-3 احادیث کی روشنی میں آپ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ متحد ہیں بھائی بہن، آج بھی الحمدللہ بہت سارے خاندان میں 50 سال 60 سال کے، ابھی ہمارے محترم سنا رہے تھے کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے، لیکن بھائی کی کنڈیشن ہے کہ ہر روز پورے بھائی گھر میں آ جانا، سبحان اللہ، بڑی خوبی کی بات ہے۔ طبیعت خراب ہے، فریش ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لیکن پورے بھائیوں سے انہوں نے کہا، محبت دیکھیے بھائیوں کی آپس میں، بڑی خوبی ہے نا کہ پورے بھائی اثر میں پہنچ رہے ہیں وہاں پہ اور اپنے بھائی کی عیادت کر رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ ورنہ آج خاندانوں کا حال کیا ہے، مہینوں سال اور اب کا حال کیا ہے، عید میں بھی نہیں مل رہے۔ اللہ رحم فرمائے، اس قدر ضرورتیں ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتحاد ہے آپ کے اندر، تو پھر اتحاد کو 2 چیزیں ہیں جو پارا کر سکتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ اور اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو 2 وجوہات کو سمجھ لیجئے کہ ان 2 وجوہات کی وجہ سے ہمارے گھر، ہمارا اتحاد، ہمارے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدگمانی سے بچتے ہوئے، سنی سنائی باتوں سے بچتے ہوئے آپس میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، ہمارے اتحاد اور اتفاق وہ 2 خطرناک ترین چیزیں جو توڑتی ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بچنے کی تعلیم دی تھی۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خاص طور پر تاکید کر کے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو 2 چیزوں سے بچاؤ۔ پہلی چیز ہے بدگمانی، آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایاکم والظن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کیا ہوتا ہے جناب؟ بدگمانی ہے کیا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اس دل پر شیطان کا کنٹرول ہے۔ جب تک ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، شیطان دور بھاگا رہتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس شیطان کی پناہ سے ہم تیری حفاظت میں، اس شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، جو شیطان کے وسوسے ڈالنے والا ہے اور خناس ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے۔ وسوسے کب ڈالتا ہے؟ جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے جب غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، اور جیسے اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے اللہ کا بندہ، خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناسہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جو غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں یاد رکھیے شیطان اکثر ہمارے دلوں میں ایک خیال ڈال دیتا ہے کسی کے بھی بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اچھے خاصے رشتے ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک ہم ہمارے بھائی کو یا کسی بھی کیا ہے جان پہچان کے آدمی کو، جو ہمارا دوست ہے یا ہمارا قریبی تعلق والا آدمی ہے، مسجد کا مصلی ہے، صدر ہے، امام ہے، مؤذن ہے، عام طور پر ان سے بدگمانیاں چلتے رہتے ہیں ہمارے۔ اچانک ذہن میں خیال آیا، میرا بھائی اس سے کیوں مل رہا تھا؟ سمجھ رہے آپ؟ شیطان کچھ بھی ڈال سکتا ہے ذہن میں، شیطان کچھ بھی ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کسی کے بارے میں برا گمان آتا ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بدگمانی کیا ہوتی جناب؟ کسی کے بارے میں بھی شیطان کوئی بھی غلط خیال ڈال دیا تو آدمی کیا کر لیتا ہے،
اس کو سچ سمجھ کر بغیر دلیل کے اس پر یقین کر کے اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ معاملہ, مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں میں, سمجھیے آپ کا کوئی بھائی ہے, آپ سے چھوٹا ہے عمر میں, آپ کے سامنے سے گزرا ہے, ہمیشہ وہ سلام کرنے والا, آپ کو ہمیشہ سلام کرنے والا, آپ کی خیر خیریت پوچھنے والا, لیکن ایک دن آپ کے سامنے سے گاڑی پہ سے گزر رہا ہے, آپ آواز بھی دے رہے ہیں, وہ دیکھتے ہوئے وہاں نکل گیا. اب ذہن میں آیا اس کی 1 سال پہلے شادی ہوئی یا 2 مہینے پہلے شادی ہوئی, اب بیوی جیسا آئی بدل گیا. اب دیکھیے پورا کھچڑی پکا رہے ہیں, یہی ایسی ہوتا نا کہ بیوی آئی بدل گیا. پہلے تو خود دور سے دیکھ کر آ کر سلام کرتا تھا, ملتا تھا, پوچھتا تھا بھائی جان کیسے ہیں, فلاں کیسے, اور اب دیکھو کیسا مستی آ گئی اس کو کہ میں سلام کر رہا ہوں تو نہیں جواب دے رہا ہے. اللہ دیکھ رہے آپ, اب اس سے بدگمانی, یہ بہت بڑا ہو گیا, یہ متکبر ہو گیا, اس کے پاس پیسہ آ گیا. مثال دے رہا ہوں جناب میں, ایسی ہماری کہانی ہے پوری, ایسی پوری ہماری کہانی ہے بدگمانی کی, اللہ رحم فرمائے. اب اس سے بات چیت بند کر دی ہے, اور پھر کبھی کسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب آپ سے ناراض ہے, پریشان ہو گئے بیچارہ, بھائی کے پاس پہنچا, کیا معاملہ ہے, فلاں موقع پر تو جا رہا تھا, مجھے سلام نہیں کیا. نہیں میں آپ کو دیکھا ہی نہیں, ٹینشن میں تھا, میرا فلاں نقصان ہو گیا تھا, یا بچہ گر گیا تھا جس کو دواخانے لے جانے کے لیے بھاگ رہا تھا, میں آپ کو دیکھا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. اب بیچارہ ہی ہے, پوری عزت اس کے دل میں ہے اپنے بڑے بھائی کی, لیکن معاملہ کیا ہے, شیطان جو بدگمانی ڈالا. اور سوکر اماموں سے, صدروں سے, کتنوں سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں, کتنی بدگمانی کرتے ہیں. اگر صدر صاحب کے پاس رمضان کے بعد نئی گاڑی آ گئی تو کیا بولتے لوگ, رمضان میں اچھا چمدا ہوا ہوگا, اللہ اکبر, بہت اچھا چمدا ہوا ہوگا, اس لیے صدر صاحب کے پاس, صدر بننے کے بعد انہیں گاڑی خریدنا مشکل, انہیں گھر بنانا مشکل. ہر کوئی بدگمانی اللہ ہے فرمائے. فَإِنَّ الظَّنَّ, یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے کو برباد وقت نہیں ہے, ورنہ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا. صرف ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا, پہلی چیز جو ہم غلطی کرتے ہیں, جو بدگمانی شیطان ڈالا ہے اس کو اللہ کی پناہ مانگ کر اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا, لیکن ہم ہٹاتے نہیں, اس کو پختی کرتے ہیں. پختی کر کر سامنے والا کوئی تحقیق کے لیے آئے تو ہم ایسے سناتے جیسا کہ ہم نے باقاعدہ تحقیق کیا. مثال کے طور پر آپ پڑوسی ہیں, کوئی آدمی آپ سے پوچھا یہ پڑوسی کیسے رہتے ہیں, ان سے ہم کو رشتہ آیا, اب اس سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, دور سے ہوئی ہے ملاقات. اب دور سے ایسا دکھ رہا وہ آپ کو گھور رہا, ایسا دکھ رہا آپ کو کہ وہ گھور رہا. جب تک آپس میں ملتے نہیں, اخلاق نہیں معلوم ہوتے جناب ہم کو, یہ ایسا بد اخلاق آدمی دکھ رہا کہ ایسا گھور رہا, ایسا ہی لگتا. لیکن جب ملے تو معلوم ہوتا ہے کتنا اخلاق والا آدمی ہے, اس کا چہرہ بعض لوگوں کی دیکھنے کا انداز ویسا ہوتا ہے جناب, لیکن ان سے ملیے آپ, کتنے نرم ہوتے ہیں, کتنے بااخلاق ہوتے ہیں. اب آ کر تحقیق ہوئی تو کیا کہنے لگے, نہیں وہ بہت خطرناک لوگ ہیں, وہ بد اخلاق لوگ ہیں, ارے مت کرو رشتہ وہاں پر, ایسا رشتہ مت کرو, صحیح لوگ نہیں ہیں, وہ صحیح بات نہیں کرتے. اب بیچارہ رشتہ خراب ہو گیا. بعد میں اس سے پوچھیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, نہیں, ایسی ہی اندازہ لگائے, اندازے سے, گمان سے بات پختہ کر کر سامنے والے کو خبر پہنچا رہا ہے, ایسے پہنچا رہا گویا اس کی تحقیق شدہ خبر ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں, وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایک حدیث سے آپ اندازہ لگاؤ شیطان کیسے انٹری لیتا ہے ہمارے درمیان, کیسے اختلافات ڈالتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں, اور یہاں پہ دیکھیے دوسری بات جو میں نے بتایا آپ کو, وہ سنی سنائی باتوں پر ایسا ہوا کتے. یہ کتے کی بیماری ہمارے معاشرے میں بہت ہے, یہ پورے جنگا لڑ رہے ہیں ہمارے لوگ, ایران کی, امریکہ کی کتے پہ, ایران حق پہ ہے, کتے فلاں ہے کتے. بھائی دلیل کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے؟ رافضی 1400 سال میں کب مسلمانوں کے خیر خواہ رہے, کب انہوں نے خیر پہنچایا, ان کا کیا عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں کو, نہ تاریخ جانتے, ان کی نسل کیا ہے, یہودیوں سے ان کا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ خود عبداللہ بن سبا. کون تھا یہ عبداللہ بن سبا؟ اسی لیے بول رہا ہوں میں موضوع چھیڑنے مجھے ڈر ہو رہا ہے, وقت زیادہ نہ نکل جائے. اتنی بدگمانیاں دیکھیں پچھلے 1-1.5 مہینے میں, جو سنی سنائی باتوں پر خبریں ایسا پھیلائے, کئی لوگوں کو پیٹرول پمپ کے لینوں پہ لگا دی, ایسا ہو رہا کرتے. وہ پارلیمنٹ میں ایسا ویڈیو آیا کرتے
اب لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، کتے، اللہ کے نبی نے کہا کتے کتے سے بچو، قیل و قال، عربی میں کیا بولتے اس کو، قیل و قال، ایسا ہوا کتے ویسا۔ اللہ کے نبی، ابو داؤد کی روایت ہے، آدمی کی سب سے بدترین سواری، آدمی کی سب سے بدترین سواری کیا ہے؟ لوگوں نے ایسا سمجھا ہے کتے، رجل زعم، لوگ ایسا بول رہے ہیں، تحقیق نہیں، تحقیق نہیں۔ اس سے کتنی بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں جناب، بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ حدیث تھوڑا سا 5 سے 7 منٹ لگیں گے، سنیں گے آپ لوگ یہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے شیطان بدگمانی اور سنی باتوں سے ہمارے درمیان اختلافات ڈالتا ہے، اور اختلافات سے کتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ یہ ایک حدیث سن لیجیے، بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بنی المصطلق میں باندی بن کر آئی تھی، غزوہ بنی المصطلق ایک جنگ ہوئی تھی، باندی بن کر آئی تھی، ایک بڑے سردار حضرت حارث کی بیٹی تھی، حارث ابن زرار الخزائی کی یہ بیٹی تھی، بڑے سردار کی بیٹی تھی، باندی بن کر آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو۔ اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا، اور ام المومنین کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کا یہ احسان جویریہ کے ساتھ حارث کے دل میں اللہ کے نبی کا مقام، دین کا مقام قدر گھر کر گیا۔ حارث کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا، مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو اللہ کے نبی نے اسلام کی حقانیت بتلائی، اسلام کی عظمت بتلائی، تو میرے دل میں بات اتر گئی، میں اسلام قبول کر لیا۔ یہاں 2 باتیں سمجھیے آپ، ایک ہے بدگمانی، دوسرا سنی سنائی باتوں سے بچنے کی تعلیم اللہ نے ہم کو قرآن میں دی ہے۔ تو اسلام قبول کر لیے حضرت حارث بن زرار الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اللہ نصاب کو پہنچا ہے۔ تو حضرت حارث بن زرار الخزائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا، پورے سرداروں کے سردار تھے بنی المصطلق کے، تو کہا کہ اللہ کے نبی میں قبیلے میں جا رہا ہوں، وہاں جا کر اسلام کی حقانیت کو واضح کروں گا، اور وہ لوگ اسلام قبول کر لے تو پھر نماز روزہ زکوٰۃ بتلاؤں گا، اور پھر زکوٰۃ وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو فلاں موقع پر 2-4 مہینے کے بعد آپ اپنے خاصد کو بھیجنا، عامل کو بھیجنا، اس کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا، پوری قوم کی زکوٰۃ بھیج دوں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا، بیت المال کو بھیج دوں گا۔ بات ہو گئی یہاں پر، یہ چلے گئے لوگ، اسلام قبول کر لیے ان کے خاندان والے، قبیلے والے، اور اس وقت پر زکوٰۃ بھی اکٹھا کر دی گئی، اور یہاں پر حارث بن زرار اور بنو المصطلق کے لوگ اب اللہ کے نبی کے قاصد کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے تو حوالے کر دیں۔ ٹھیک، یہاں ایک بات ہوئی۔ ادھر اللہ کے نبی نے جب وقت آیا، ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قاصد بنا کر بنی المصطلق کے پاس بھیجا کہ جاؤ بنی المصطلق سے زکوٰۃ کلیکٹ کر لاؤ۔ یہ نکلے، یہاں سے نکل کر جب قبیلے کا، یہاں سے ذرا غور سے سنیے، بات سمجھ میں آتی، بدگمانی کیسا ہوتی دیکھیے۔ حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبیلے کے قریب پہنچ رہے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہو سکتا ہے، تو سارے خاندان والے اللہ کے نبی کا قاصد ہے بھائی، اس کے شاعر اس کا استقبال کرنا ہے ہم کو، تو عربوں میں ہیں تلواروں کے ذریعے سے کیا ہے وہ آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کیے، بنو المصطلق قبیلے کے لوگ تلواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر استقبال کر رہے تھے، لیکن یہاں پر ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے دور سے دیکھا کہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، تو شیطان نے بدگمانی ڈالا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں، اب کافر ہو چکے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ بدگمانی کیوں آئی؟ ایام جاہلیت میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط اور بنی المصطلق کے درمیان دشمنی تھی، تو اس بنیاد پر بھائی پہلے دشمن تھے، شاید مجھے مار ڈالیں گے، واپس پلٹ کر بھاگ کر آ گئے مدینہ۔ مسند احمد کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، آ کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے میں آ کر کیا کہنے لگے؟ اب دیکھیں، اب سب سے پہلی چیز کیا ہے، لوگ آ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شیطان دادا بدگمانی، واپس پلٹ کر آئے، لوگوں نے سمجھا شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں تھا تو آتا کوئی اور تھا، بھاگ گئے،
یہ ولید بن عقبہ آ کر مدینے میں اللہ کے نبی کو خبر کیا سناتے ہیں؟ اللہ کے نبی حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ میرے قتل کے در پہ ہو گیا، میں تو اپنی جان بچا کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، ایسے کیسے کیا حارث نے میرے قاصد کے ساتھ؟ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت صحابہ کی تیار کی تاکہ ان کی کیا ہے تنبیہ کر سکے، ان کو جا کر کیا ہے یہ جو دھوکہ دیے ہیں ان کی تنبیہ کے لیے اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے صحابہ کی تعداد کو جمع کر کے اللہ کے نبی کہاں بھیج رہے ہیں؟ بنی مصطلق کی طرف۔ اور ادھر حضرت حارث کا حال کیا ہے؟ حضرت حارث انتظار کر رہے ہیں، ایک دن گیا، 2 دن گیا، 4 دن گیا، ہفتہ گیا، آ رہا ہی نہیں قاصد، تو پریشان ہو گئے حضرت حارث، بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہیں اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کوئی غلط خبر تو نہیں پہنچ گئی؟ جب وقت زیادہ گزرا تو حضرت حارث نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی کوئی نہ کوئی گڑبڑی مجھے نظر آتی ہے کہ کچھ تو کچھ غلط خبر پہنچی ہے اللہ کے نبی کے پاس، چلو ہم سب مل کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، زکوٰۃ پیش کر دیتے ہیں اور کچھ بھی ہوگا تو معاملہ صفائی وہاں پر پیش کر دیں گے۔ حضرت حارث اب سرداروں کو لے کر پہنچ رہے ہیں مدینہ، وہ ادھر مدینے کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ادھر سے وہ صحابہ کی جو جماعت جو اللہ کے نبی ان سے مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں، ان کی تنبیہ کے لیے بھیج رہے ہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت حارث نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی نے ہم کو آپ کی طرف ہی بھیجا تھا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حارث کہنے لگے بھائی قسم کھا کے کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، نہ حارث میرے پاس نہ ولید میرے پاس آئے، نہ تو میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا، گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے کہا حارث کیا معاملہ ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، نہ ولید میرے پاس آیا، نہ تو میں نے دیکھا، نہ تو انکار کیا، نہ قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی واقعہ چل رہا تھا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ کتے کتے میں مت رہو، ایسا ہوا کرتے ویسا ہوا کرتے نہیں۔ سامنے والا اگرچہ کہ دیندار ہو، بعض اوقات کیا ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے اہم چیزوں میں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ فتبینوا، بات کی خبر کی تحقیق کر لو کہ آیا اس نے ویسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وتصیبوا بجہالہ، اللہ نے فرمایا کہیں جہالت اور لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں معلوم ہوئے تو پھر تم اس پر ندامت تمہیں محسوس ہونے لگے، علی ما فعلتم نادمین، وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں شرمندگی محسوس ہو سکے۔ اور دیکھیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمارے خاندانوں میں، جماعتوں اور جمعیتوں میں کتنے بار ایسے واقعات نہیں ہوئے ہوں، آپ دیکھیے کتنے بار بدگمانی کر لیا، بات چیت چھوڑ دیا، بلکہ بدنام کرنا بھی شروع کر دیا، بعد میں تحقیق کرنے میں پتا چلا کہ وہ آدمی ویسا نہیں ہے، وہ امانت دار ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے غلط خبر پہنچا دی ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ کیا ہے جناب؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں آنے والے گمان اس کو ختم کرو، اس کو اللہ کی پناہ طلب کرو، شیطان سے اللہ کی حفاظت طلب کرو۔ اور دوسری چیز جو ہم کو برباد کر رہی ہے، گمان والی بات کو خبر بنا کے ایسا پیش کر رہے ہیں جیسا کہ یہ تحقیق ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے کئی رشتے برباد ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ کوئی آدمی نے بتایا ہاں ایسا ہوا ہے، بعد میں معلوم ہو رہا ہے اس کی بدگمانی تھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز، خبروں کی تحقیق کرے بغیر اگر ہم معاملات کریں گے تو پھر خاندان میں لڑتے ہی رہنا ہے، ہم کو برباد ہی ہوتے رہنا ہے، مسجدوں میں بھی اختلافات چلتے رہیں گے، کبھی امام سے بدگمانی، کبھی مؤذن سے بدگمانی، کبھی کسی مصلی سے بدگمانی، کبھی امیر سے بدگمانی اللہ ہے۔ میں بتاؤں، ایک صاحب کہنے لگے، آپ کو بات ختم کر رہا ہوں میں، ایک صاحب کہہ رہے فلاں عالم صاحب کا فلاں مقام پر 2 مالے کا گھر ہے، کیسا انہوں نے جماعت کے پیسوں میں سے انہوں نے غبن کر لیا، کیسا ایک عالم کے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے؟ بدگمانی ہے کہ نہیں؟ ان سے میں نے پوچھا بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟
کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں مولانا آپ ہی بتلاؤ، ایک آدمی 20-25 سال میں اتنا پیسہ کما سکتا ہے؟ ارے اللہ کے بندے یہ تیری بدگمانی ہے، ہو سکتا ہے باپ دادا سے کوئی ان کو دولت ملی ہو، اور ایسا ہے بعد میں پہلی تحقیق کو پتا چلا کہ گاؤں میں ان کے والد کی زمین تھی جو بیچ کر لا کر یہاں زمین خریدے اور گھر بنائے ہوا۔ دیکھ کتنے لوگ بولتے ہیں عامر صاحب کے پاس اتنا پیسہ کیسا آ گیا، صدر صاحب کے پاس اتنا پیسہ؟ ارے اللہ کے بندے تحقیق ہے، پہلے تو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑو مت۔ ہاں واقعتاً کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے، امت کو دھوکہ دے رہا ہے، واقعی تحقیق کرو سچائی کے ساتھ اور اس کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ کیسی بیماری ہے کہ خاموخواہ کے کسی کے پیچھے پڑ جانا، جاسوسی کرنا کہ اس کے پاس پیسہ کیسا آیا، اس کے پاس کیسا پیسہ آیا، اور صرف گمان کی بنیاد پر پیسہ کیسا بھی آ سکتا ہے جناب۔ ضروری نہیں کہ کسی آدمی کی تنخواہ 20,000 روپے ہو اور وہ ایک بڑا گھر نہیں بنا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زمینیں ہزاروں میں تھی گاؤں میں، اور بعد میں اللہ نے ایسا ان کو مالا مال کر دیا کہ ہزاروں کی زمین لاکھوں کروڑوں میں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اس کو، تو آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی زندگی میں داخل کیوں ہو رہے آپ؟ اور دیکھیے وہ تو اس کی دنیا اور آخرت تو محفوظ رہے گی، لیکن آپ بدگمانی کر کے، غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیے، ذہن میں خیالات آئیں گے، ان خیالات کو اگنور کریے، ہٹائیے، اپنے بھائی سے اچھا گمان کریے، سنی سنائی باتوں پر کیا ہے تحقیق کرتے ہوئے صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کریے، کہ یہ سارے ہمارے اختلافات ختم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو بدگمانی سے بچتے ہوئے اپنے مومن بھائیوں سے اچھا گمان رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنی سنائی باتوں سے بچتے ہوئے تحقیق کے ساتھ خبروں کو لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جاسوسی سے بچائے، کسی کے عیب کو اچھالنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ